اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عزیز دوستو، ہمارا جو موضوع ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے امام علیہ السلام کی زندگی کے متعلق معلومات ہے اور آپ تک پہنچانا ہے۔ امید ہے آپ ہماری ان معلومات سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کس طرح واقع ہوئی، امام علیہ السلام کو شہید کس طرح کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تمام آئمہ یا تو زہر سے شہید کیے گئے یا پھر تلوار سے آپ کو شہید کیا گیا۔ تو اس سے پہلے کہ میں امام علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں تو اس سے پہلے کہ جو حاکم تھا اس وقت کا ہشام بن عبد الملک، جس نے امام علیہ السلام کو زہر دلوائی والی مدینہ کے تھرو، جس کا نام تھا ابراہیم بن ولید، جو والی مدینہ تھا، جس نے امام علیہ السلام کو زہر دی۔ ہشام بن عبد الملک کے متعلق میں آپ کو بیان کروں کہ امام علیہ السلام نے اس کی مدد کیسے کی۔ ایک ایسا مقام جب لوگ حج کے لیے آتے تھے تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ حاجیوں کے لیے پانی کی اشد ضرورت پڑتی تھی، اور بہت سے حاجی جو زیادہ زادہ اپنے ساتھ نہیں لاتے تھے تو وہ پانی کی قلت کی وجہ سے، پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو جاتے تھے، فوت ہو جاتے تھے، اور ان کو مشکل درپیش ہوتی تھی۔ تو ہشام بن عبد الملک نے ایک مقام پہ کنواں کھودنے کا جو بندوبست کیا اور کام وہاں پہ شروع کرایا۔ جب کام وہاں پہ شروع ہوا تو کچھ فاصلے پہ جا کے جب کھدائی کی گئی تو کچھ فاصلے پہ جا کے وہاں سے گرم ہوا نکلی جھلسا دینے والی، اور وہاں پہ جو کارندے تھے جو کام کر رہے تھے وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے، اور پھر جو ان کی مدد کے لیے گئے کرندے وہ بھی وہیں پہ اس آگ سے جھلس گئے، اور کوئی شخص اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ ہشام بن عبد الملک بہت زیادہ پریشان ہوا، حج کے موقع پہ مکہ آیا اور وہاں پہ بہت سے مذاہب جو جتنے بھی تھے ان کے مکاتب اور ان کے علماء کو، فضلاء کو بلایا اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا، مگر کسی نے اس کی پریشانی کو حل نہ کیا اور اس کا حل پیش نہ کیا۔ تو بالآخر امام علیہ السلام کے سامنے اپنی پریشانی جب بیان کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس مقام پہ جا کے دیکھوں گا، تب آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ امام علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے۔ جب وہاں پہ امام علیہ السلام پہنچے تو امام علیہ السلام نے دیکھا اور وہاں پہ جا کے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ کو فوری طور پہ بند کر دیا جائے، اس لیے کہ یہاں پہ قوم عاد معذب ہوئی تھی، اس کو عذاب دیا گیا تھا، اور یہ جو ہوا ہے، یہ جو گرم ریح ہے، یہ زمین کے ساتویں طبق سے آ رہی ہے، تاہم اس کو جلد از جلد بند کر دیا جائے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے ایک اور مقام کی طرف نشاندہی کی کہ فلاں جگہ پہ جا کے آپ کنواں کھودیں تاکہ وہاں سے پانی کا حصول ہو۔ پھر وہاں پہ کنواں کھودا گیا، امام علیہ السلام نے دعا کی اور وہاں سے میٹھا پانی برآمد ہوا۔ بہرحال یہ تو تھا ایک واقعہ، البتہ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ہم مختلف تاریخی مقامات پہ جاتے ہیں تو ایک اسلامی حوالے سے جو فرمان ہے یا حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ معذب لوگ ہوئے ہیں، جہاں پہ لوگوں کا تختہ الٹایا گیا ہے، جہاں پہ مختلف قومیں تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، وہاں پہ جانے سے گریز کرنا چاہیے، اور البتہ اگر آپ کا وہاں سے گزر بھی ہو تو وہاں پہ زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جگہ معذب ہوئی ہے اور اس پہ اب بھی عذاب آ رہا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ خداوند متعال کی رحمت سے آپ بھی بہرہ نہ ہو سکیں اور اس عذاب میں جو اس زمین پہ آ رہا ہے اس میں آپ بھی پھنس جائیں۔ تو حدیث میں ہے کہ اس جگہ پہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ہشام بن عبد الملک نے امام علیہ السلام کو زہر دلوائی ابراہیم بن ولید کے ذریعے، جو والی مدینہ تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس وقت بلایا اور فرمایا کہ اے جعفر، آپ میرے بعد اس امت کے امام ہیں اور ان کی اصلاح کیجئے گا۔ اور پھر امام علیہ السلام کو اس زہر کے ذریعے جو آپ کو شہید کرنے کے لیے ہشام بن عبد الملک کی طرف سے دی گئی تھی، امام علیہ السلام اسی زہر سے شہید ہوئے، اور آپ کا جو مدفن ہے مدینہ منورہ جنت البقیع میں ہے۔ آج بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے 4 امام اس جنت البقیع میں مدفن ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بھی
مرکز مطہر بھی جنت البقیع میں ہے جو کہ آج ویران ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے پاکستانی حکومت سے بھی اور وہاں کی حکومت سے بھی کہ ہمارے ائمہ کی مزارات کو تعمیرات کرنے کا حکم دیا جائے یا ان کا بندوبست کرایا جائے، یا ہمیں بتایا جائے کہ ہم تشیع جہان اپنے ائمہ کی مزارات کو تعمیرات کر سکیں، اور شہادت کے بعد بھی وہ جگہ ویران ہیں تو ہم ان جگہوں کو آباد کر سکیں۔ اگر حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی تو ہماری دعا پھر بھی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے امام کا ظہور فرمائے تاکہ امام علیہ السلام آ کے ان جگہوں کو آباد فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔